بتائیے، روستم ہو چاہے رستم ڈیرا ہو، اس کا پروسیس کیا ہے؟ میں روستم کے پی کے ہو یا روستم پاکستان، سب سے پہلے تو ایک رول ریگولیشن ہے جو کہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ایشو کرتی ہے۔ اگر کوئی پہلوان اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ جی میں فلاں روستمی لڑتا ہوں، کے پی کے کی لڑتا ہوں، ڈیرے کی لڑتا ہوں، پنجاب کی لڑتا ہوں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی ایک باقاعدہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر گھر بیٹھے کہتا ہے کہ مجھے روستم پاکستان بناؤ یا روستم کے پی کے بناؤ، تو اپنے منہ پر تو بن سکتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بگوانی والے نذیر پہلوان نے جو چیلنج کیا ہے پورے کے پی کے کو، تو کہ میں رستمی لڑنا چاہتا ہوں، یہ ان کا جائز مطالبہ ہے یا طریقہ کار غلط ہے؟ نہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ تیار ہیں، اس کے علاوہ تو اور پہلوان بھی ہوگا، کوئی تیار بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ تیار ہوتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس وقت سنولا پہلوان کشتی لڑتا تھا تو صوبے میں اس کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں تھا۔ جب اس نے تمام پہلوانوں کے ساتھ کشتیاں لڑ رہی، ان کو چیت کیا، ان سے کشتیاں جیت گیا، تو ٹھیکیداروں کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں یہ روستم بن گیا تھا۔ پہلے تو فنڈنگ ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ پوچھ لو ان سے کہ کیا فنڈنگ دی ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں ریسلنگ ایسوسیشن کو بنے ہوئے، ایک ادھیلا تک انہوں نے نہیں دیا۔ سپورٹ فنڈ آتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے۔ ڈی سی صاحب سے پوچھیں۔ ریسلنگ ایسوسی ایشن ڈیر اسماعیل خان کے جنرل سیکرٹری غفور پہلوان سے آپ کا پہلے تعارف ہو چکا ہے۔ سر جی یہ بتائیے، روستم ہو چاہے رستم ڈیرا ہو، اس کا پروسیس کیا ہے؟ میں ایک پہلوان ہوں، عرصے دراز سے مقابلے نہیں ہوئے، میں کھاڑے کی مٹی چھان رہا ہوں، کھاڑا اکھاڑ رہا ہوں، پھر بنا رہا ہوں، تو مجھے موقع بھی ملنا چاہیے۔ اگر کوئی پہلوان اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ جی میں فلاں روستمی لڑتا ہوں، کے پی کے کی لڑتا ہوں، ڈیرے کی لڑتا ہوں، پنجاب کی لڑتا ہوں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو عرض خدمت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روستمی کے مقابلے اور پہلوان کی تیاری، روستم کے پی کے ہو یا روستم پاکستان، سب سے پہلے تو ایک رول ریگولیشن ہے جو کہ پاکستان ریسلنگ فیڈریشن ایشو کرتی ہے روستم پاکستان کا۔ اسی کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہوتا ہے کے پی کے ریسلنگ ایسوسیشن، وہ اسی قانون، اسی آئین کے مطابق پھر اس کے مطابق کشتیاں کرائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک باقاعدہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر گھر بیٹھے کہتا ہے کہ مجھے روستم پاکستان بناؤ یا روستم کے پی کے بناؤ، تو اپنے منہ پر تو بن سکتا ہے، لیکن وہ گورنمنٹ اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ یا فیڈریشن کی طرف سے وہ مطلب ہے کہ پہلوان روستم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا باقاعدہ مقابلہ نہ کرے۔ اس کی کیٹیگری ہیں۔ ایک تو پہلی کیٹیگری اس کی یہ ہے کہ جتنے بھی صوبے میں اگر پہلوان ہیں تو ان سب کو ہم انوائٹ کریں گے ایک میڈیا کے ذریعے، تاکہ ہم ایک اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ بھئی ہم اس میعاد پر روستم کے پی کے مقابلے کرانا چاہتے ہیں۔ جو شرکت کرنا چاہتا ہے وہ اپنا نام لکھوا دے، تو اس میں جو بھی آئے گا اس کا ویٹ بھی ہم چیک کریں گے کہ 80 kg سے کم کو کسی کو لڑنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ان پہلوانوں کی ایک کیٹیگری ہے، ہم ایک کشتی کو مختصر کرنے کے لیے، فائنل تک پہنچنے کے لیے پہلے کوارٹر فائنل کراتے ہیں، اس کے بعد سیمی فائنل ہوتا ہے۔ جو لڑکے سیمی فائنل میں آ جاتے ہیں ان میں سے 2 لڑکے اوپر جائیں گے فائنل کے لیے، تو ان کے درمیان روستم کے پی کے کا مقابلہ ہوگا، تاکہ ایک روستم کے پی کے منتخب جو ہو وہ قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے اور وہ ضلعی انتظامیہ کے تعاون اور معاونت سے ہو۔ بات یہ ہے کہ جس وقت سنولا پہلوان کشتی لڑتا تھا تو صوبے میں اس کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں تھا۔ جب اس نے تمام پہلوانوں کے ساتھ کشتیاں لڑ رہی، ان کو چیت کیا، ان سے کشتیاں جیت گیا، تو ٹھیکیداروں کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں یہ روستم بن گیا تھا۔ تو اب بھی ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم اس ٹائٹل کو باقاعدہ آئینی طریقے سے کرانا چاہتے ہیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں جو بھی روستم پاکستان ہو یا روستم کے پی کے ہو تو وہ قانونی طریقے سے ہو، اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ گورنمنٹ دے گی کہ آپ روستم کے پی کے ہیں، اس کے پاس ایک ثبوت ہوگا۔ ویسے تو اعلان تو ہر بندہ کر سکتا ہے، تو یہ بات ہے۔ ابھی الیکشن، آپ کے نئے الیکشن ہوئے، جیسے 4 سال پورے ہو گئے، اگر نہیں ہوئے تو وہ کب ہوں گے؟ اور اگر ہو گئے ہیں تو کیا ان کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ یار کون نیا صدر ہے، کون جنرل سیکرٹری؟ باقاعدہ طور پر جناب رضوان صاحب، اس کا باقاعدہ طور پر ہم نے الیکشن کروایا تھا ابھی 1.5-2 سال تک۔ وہ میرے پاس اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، اور تمام اخبارات میں ہم نے اس کی خبریں بھی شائع کی تھی۔ جس طرح مشرق کا اخبار ہے، ایک اپنا پشاور مشرق، تو دوسرے جو مقامی اخبارات ہیں اس میں بھی ہم نے باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے باقاعدہ طور پر متفقہ طور پر ایک نئی ریسلنگ ایسوسیشن بنائی ہے۔ اس کے فی الحال ہم نے ممبر بنائے، پریزیڈنٹ صاحب یہ ہیں سنولا پہلوان ہیں، تو یہ اس کو ابھی ان کا جو ہے کم از کم میرے خیال میں 1.5-2 سال کا پیریڈ رہتا ہے۔ اچھا، اسپورٹس آفس یا ڈی سی آفس
تو کوئی انفارمیشن یا ان کا کوئی بندہ اس میں تھا یا ان کو آپ نے انٹیمیٹ کیا یا انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن کی جیسے ایسوسیشن ہوتی ہے؟ وہ رضوان صاحب ہم اس کو باقاعدہ طور میری تو عادت ہے کہ جب کوئی خبر ایسی لگتی ہے جس طرح ہمارے دنگلوں کی ہوتی ہے تو میں اس کی کٹنگ جو ہے نا میں وہ بھیجتا ہوں ذمہ داران کو. تو اسی طرح میں نے کٹنگ ساروں کو بھیجی تھی, ڈسٹرکٹ ریسلنگ اپنا ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر کو بھی بھیجی تھی, آگے بھی میں نے بھیجی تھی. اس طرح ڈی سی صاحب کو بھی میں ارسال کر دیتا ہوں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ریسلنگ ایسوسیشن کے الیکشن ہوئے. جی پہلے تو فنڈنگ ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. پوچھ لو ان سے کہ کیا فنڈنگ دی ہے, اتنے سال ہو گئے ہیں ریسلنگ ایسوسیشن کو بنے ہوئے, ایک ادھیلا تک انہوں نے نہیں دیا. سپورٹ فنڈ آتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے. ڈی سی صاحب سے پوچھیں, ہم ڈی سی صاحب سے کئی دفعہ ان کے پاس گئے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے نا یہ پروگرام دو. ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی بھی ہو رہی ہے کہ آپ تو موجودہ آر ایس او یا ڈی ایس او سے نہیں ملتے ہیں. اب بھی آج بھی میری ڈی ایس او سے بات ہوئی اس بات پر کہ ہم ایک اپنی میٹنگ بلا رہے ہیں ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسیشن کی, تو آپ مہربانی فرمائیں ہماری اس ریسلنگ ایسوسیشن کی میٹنگ میں آپ آئیں اور بیٹھیں. اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ آپ کس لیے وہ بلا رہے ہیں, تو میں نے کہا ہم سپورٹس کے لیے بلا رہے ہیں, ریسلنگ کی پروموشن کے لیے بلا رہے ہیں نا, تو آپ کا ہونا ضروری ہے ہماری میٹنگ میں. تو اس نے کہا کہ میرے جو ہے نا تھوڑے بہت کوئی عدالتوں میں کیس ہے, میں ان کی وجہ سے نہیں آ سکتا, لیکن میں اپنا نمائندہ آپ کی میٹنگ میں جب ہوگی ڈیٹ رکھیں آپ, تو میرا نمائندہ آپ کے پاس آئے گا. تو پچھلے دنوں یہ بگوانی والے نذیر پہلوان نے جو چیلنج کیا ہے پورے کے پی کے کو, تو کہ میں رسمی لڑنا چاہتا ہوں, صوبائی حکومت, ڈی سی صاحب, ایسوسیشن یہ میرے لیے انتظامات کریں, میری ان سے مطالبہ ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے. یہ ان کا جائز مطالبہ ہے یا طریقہ کار غلط ہے؟ نہیں, ان کا طریقہ کار غلط ہے. وہ اس لیے کہ آپ تیار ہیں, اس کے علاوہ تو اور پلوان بھی ہوں گے, کوئی تیار بھی نہیں ہوگا. جب وہ تیار ہوتے ہیں تو یہ خاموش ہو جاتا ہے. جب وہ تیار ہوتے ہیں لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ان کو جب دعوت بھی دی جاتی ہے کہ یار آؤ ہمارے ساتھ کشتی لڑو, تو آپ نے کبھی دعوت دی؟ ہم نے کبھی دعوت نہیں دی, لیکن جہاں تک میرے پاس خبریں آئی ہوئی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ ان کو پلوانوں نے کہا ہے کہ یہ دنگل میں کشتی ہم لڑنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. اس وقت تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں. جب یہ اب لڑکے باقاعدہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو باقاعدہ دعوت دیں گے اور تمام پہلوانوں کو ہم تیاری کے لیے وقت دیں گے. انشاءاللہ ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے, سپورٹ آفس ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے, ریسلنگ ایسوسیشن کے تعاون سے انشاءاللہ ہم کسی کا حق نہیں کھائیں گے. سب کو جو ہے نا ہم بلائیں گے, ان میں سے سب پہلوانوں کو برابر رکھ کر ان کے سامنے ہم قرآن اندازی کریں گے. جس کا قرآن نکلتا جائے گا وہ اس کے ساتھ جوڑ برابر ہوتا جائے گا.